آپ نے اگر پاکستان کو گولی چلائے بغیر تباہ کرنا ہے تو آپ نے صرف پاکستان کا پانی کنٹرول کرنا ہے، اور پاکستان کا پانی بھارت کے ہاتھ میں ہے، یعنی بھارت کے ہاتھ میں پاکستان کی شہرگ ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے اڑا کے رکھ دیا ہے۔ اب کروڑوں لوگ مریں گے، کروڑوں لوگ مریں گے اس ایک حرام خور کی غداری سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر ہمارا پریشیس ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وی ڈونٹ ہیو ٹائم، وی ڈونٹ ہیو پریشیس ٹائم ٹو ویسٹ آن پاکستان، یہ کہنا تھا ڈاکٹر جے شنکر کا۔ ہم انڈیا کے ڈیم تباہ کر سکتے ہیں، ظاہر ہے جب ہم اندر گئے تھے کشمیر میں بالا کوٹ کے جواب میں تو ہم نے ان کے سارے ہیڈ کوارٹرز کے آس پاس بم گرا دیے تھے تاکہ ان کو چوٹ نہ لگے۔ وہ عمران نے کہا تھا کہ چوٹ نہ لگانا ہندو کو، لیکن کیپیسٹی تو ہے ہماری کہ ہم اندر جا کے ان کو ہٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے جو کچھ ہوتا رہا وہ تو دھڑلے سے کہتے ہیں، وہ چھپاتے بھی نہیں ہیں۔ اب وہ بات نہیں رہے گی کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، اب وہ کہتے ہیں کہ ہر کوئی سمجھے بھگوان کرے۔ بھارت ہمارا پانی روکے گا، الٹیمیٹلی ہم کو اپنے پانی کے لیے لڑنا پڑے گا۔ اور یہ بات صاحب نظر صاحب بصیرت بزرگوں نے بہت پہلے کہی ہوئی ہے کہ غزوہ ہند کا آغاز کشمیر میں پانی کی جنگ سے ہوگا، ایک پاسبلٹی ہے یہ۔ نمسکار دوستوں، ایک تو ان کا دیش بھیک مانگ مانگ کر چل رہا ہے، اوپر سے لال ٹوپی کی کامیڈی ہی ختم نہیں ہوتی۔ نہ جانے پچھلے 25 سالوں سے لال ٹوپی غزوہ ہند کا خواب دیکھ رہا ہے، لیکن ابھی تک لال ٹوپی کے بال کالے سے سفید ہو گئے، لیکن کوئی بھی پاکستانی غزوہ ہند کے لیے نہیں نکلا۔ اوپر سے اسرائیل جو غزہ میں آئے دن بامبنگ کر رہا ہے، اس کے خلاف بھی یہ لوگ کچھ نہیں کر پا رہے۔ دراصل میں پاکستان کی حالت اس کتے کی طرح ہو گئی ہے جو صرف بھونک سکتا ہے لیکن کسی کو کاٹ نہیں سکتا، کیونکہ اگر پاکستان نے غزہ میں اپنی آرمی بھیجی تو ان کے مائی باپ امریکہ ان کی ایسی دھلائی کرے گا کہ لال ٹوپی غزوہ ہند بھی بھول جائے گا۔ پانی پر اب جنگیں ہی ہوں گی، اور یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور انڈس واٹر کمیشن اب یہ آبسلیٹ ہو چکے ہیں۔ اب آپ کو اگر پانی چاہیے تو لڑ کے لینا ہوگا۔ سر یہ بات بالکل ایسے ہی ہے کہ انٹرنیشنل آرڈر کلیپس کر چکا ہے، کوئی آربیٹریشن نہیں ہے، یو این او آبسلیٹ ہو چکا ہے، پوری دنیا کے اندر یہ چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں واضح طور پر۔ غزہ میں، فلسطین میں جو ہو رہا ہے، یوکرین رشیا وار، پوری دنیا کے اندر جو جنگیں ہو رہی ہیں اس میں انٹرنیشنل آرڈر کہیں پہ انٹرنیشنل لا ایگزسٹ نہیں کرتا۔ اور اس سارے جو یہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں دنیا میں، اس میں جو نریندر مودی ہے وہ تو کھلے عام دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم پاکستان کا پانی بند کر۔ پاکستان کے پاس اس کانٹیکس میں کیا آپشن ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے؟ یہ ڈیمز جو ہیں ان کو سر ہم تباہ نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا یہ جو غزوہ ہند جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان فائنل بیٹل ہونی ہے، کیا وہ پانی کے اوپر ہی ہوگی؟ احمد دیکھیے، پاکستانیوں کو اب ڈیلوژن سے باہر آ جانا چاہیے۔ ابھی تک ہم جیسے کہا نا کہ ہم ایک فاسلائزڈ لاسٹ سینچری مائنڈ سیٹ میں ہیں کہ ورلڈ آرڈر ایگزسٹ کرتا ہے۔ ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جناب انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں چلے جائیں گے اور یو این کو چاہیے کہ کشمیر میں پلیبیسائڈ کروا دے۔ یہ سارا جاہلانہ اور بے شرمی اور جہالت پر مبنی بیانیاں جو ہے نا، اب ریاست پاکستان کو اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ دے شوڈ ویک اپ ٹو دا ریالٹی کہ وی آر ان اے ڈاگ ایٹ ڈاگ ورلڈ ناؤ۔ اب یہاں پہ ہر شارک چھوٹی مچھلی کو کھا جائے گی۔ یہاں پہ اگر آپ کیپیسٹی نہیں رکھتے اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اگر آپ کے اندر ملٹری پاور نہیں ہے، اگر آپ لڑنے کے لیے صلاحیت اور طاقت نہیں رکھتے، اگر آپ بغیرت پیسیفسٹ ہیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وار از ناٹ این آپشن، تو پھر آپ کا سروائیول ناممکن ہے۔ آپ کا رائٹ ہے ہی، آپ کا رائٹ ٹو ایگزسٹ ختم ہو چکا ہے۔ یو ہیو نو رائٹ ٹو ایگزسٹ، دیر از نو انٹرنیشنل آرڈر ناؤ۔ اب صرف تلوار کا زور ہے۔ ہم انڈیا کے ڈیم تباہ کر سکتے ہیں، ظاہر ہے جب ہم اندر گئے تھے کشمیر میں بالا کوٹ کے جواب میں تو ہم نے ان کے سارے ہیڈ کوارٹرز کے آس پاس بم گرا دیے تھے تاکہ ان کو چوٹ نہ لگے۔ وہ عمران نے کہا تھا کہ چوٹ نہ لگانا ہندو کو، لیکن کیپیسٹی تو ہے ہماری کہ ہم اندر جا کے ان کو ہٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن یس، اس کے نتیجے میں جنگ شروع ہو جائے گی۔ ہم ان کے ڈیمز تباہ کر سکتے ہیں، اور الٹیمیٹلی دو آپشن ہیں، یا تو ہم کشمیر پر قبضہ کر لیں اور ڈیم اپنے قبضے میں لے لیں، دیٹس ون آپشن۔ سیکنڈ آپشن از وی ڈسٹروائے دم تاکہ ہمارا پانی ہم کو ملنا شروع ہو جائے۔ اس کے علاوہ تیسرا تو کوئی آپشن نہیں ہے، مگر یہ دونوں آپشنز جو ہیں یہ جنگ کی طرف لے کے جائیں گے آپ کو۔ انڈیا جس طرح کی جنگی تیاریاں کر رہا ہے، جو اس کی اکھنڈ بھارت کی آئیڈیالوجی ہے، وہ پاکستان کے خلاف ایک جنگ شروع تو کرے گا، لیکن وہ اپنی ٹرمز پہ کرے گا۔ اپنی ٹرمز کا مطلب ہے کہ وہ انتظار کرے گا کہ اس کی ملٹری کیپیسٹی اس حد تک ہو جائے، اس کے پاس ویپن سسٹمز آ جائیں، اس کی ایکسرسائز اور ٹریننگ ہو جائے، پاکستان میں
انف لیول آف انارکی کریٹ کر لیں وہ، جس کو وہ ایسٹ پاکستان کی مکتی بانی کی طرح کی بغاوتیں کھڑی کر لیں، تاکہ پاکستان آرمی انٹرنل سیکیورٹی ڈیوٹیز میں اتنی الجھ جائے کہ وہ بھارتی انویژن کا مقابلہ نہ کر سکے، جیسے ایسٹ پاکستان میں ہوا تھا۔ انڈیا یہ سب کچھ اپنی ٹرمز پہ چاہے گا، ہو سکتا ہے اس کے لیے 6 مہینے انتظار کریں، ہو سکتا ہے وہ 1 سال انتظار کریں، بٹ دا کوشچن از کیا پاکستان اتنے عرصے اپنے پانی کے بغیر رہ سکتا ہے؟ یہ سوال ہم نے کرنا ہے۔ اگر ہمارے پاس یہ کیپیسٹی ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بارشیں برسا کے دے دیتا ہے، اگر ہمارے ڈیم بھر جاتے ہیں، موسم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ برف باری کر دے، بارشیں برسا دے، اچھی بارش ہمارے پاس ہو جائے، ہماری فصلوں کو پانی مل جائے، ہو سکتا ہے کہ ہم سروائیو کر جائیں 1-2 سال بغیر اسی پریزنٹ سٹوریج کیپیسٹی کے ساتھ جو اس وقت ہمارے پاس ہے۔ لیکن الٹیمیٹلی بھارت ہمارا پانی روکے گا، الٹیمیٹلی ہم کو اپنے پانی کے لیے لڑنا پڑے گا۔ اور یہ بات صاحب نظر صاحب بصیرت بزرگوں نے بہت پہلے کہی ہوئی ہے کہ غزوہ ہند کا آغاز کشمیر میں پانی کی جنگ سے ہوگا۔ ایک پاسبلٹی ہے یہ، دس ہیز بین مینشنڈ، بزرگوں نے ذکر کیا ہے اس کا، کہ یا تو بھارت کوئی فالس فلیگ کر کے، جس طرح پلوامہ پہ اس نے کیا تھا، اس نے شروع کر دی جائے، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے شروع کر دے، وہ فالس فلیگ کے ایکسپرٹس ہیں۔ لیکن اگر وہ فالس فلیگ نہیں کرتے اور ہم کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، ایک پوائنٹ آئے گا کہ پاکستان بریکنگ پوائنٹ پہ آ جائے گا کہ آپ اپنے پانی کے لیے یا جنگ کریں یا بھوکے پیاسے مریں۔ اب یہ آپشن آپ کا ہے، آپ اگر بے غیرت ہیں، بے شرم ہیں، بھوک پیاس سے مرنا چاہتے ہیں تو فوت ہو جائیں جا کے، لیکن اگر آپ میں غیرت ہے، اپنی عزت، جان، مال، آبرو، اپنا سروائیول، اپنی فوڈ سیکیورٹی، اپنے پانی کی حفاظت آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چھین کے لینا پڑے گا۔ تو پاکستان شوڈ بی مینٹلی پریپیئرڈ۔ بھارت کے خلاف ہماری ایک فیصلہ کن جنگ ہونی ہے، آپ اس کو جنگ کہیں، غزوہ ہند کہیں۔ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں جی غزوہ ہند پہ، نہیں، تم چھوڑو اس بات کو کہ تم اس کو غزوہ مانتے ہو یا نہیں مانتے، یہ تمہارا نصیب ہے، جنگ تو ہونی ہے بھارت کے ساتھ ہے۔ وہ ہمارا ہر طرح سے، جس طرح انہوں نے کشمیر کو یونیلیٹرلی ضم کر لیا، انہوں نے کسی انٹرنیشنل آرڈر کی پرواہ نہیں کی، اسی طرح وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو بھی بہت جلد وائلیٹ کر دیں گے۔ وہ ڈکلیئر کر دیں گے کہ وی ڈو ناٹ ایکسیپٹ دی انڈس واٹر ٹریٹی اینی مور۔ اب ان کو حاجت نہیں ہے کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو فالو کریں، کیونکہ جو ان کی پہلے پرابلم تھی کہ ان کے پاس انفراسٹرکچر نہیں تھا، ڈیمز نہیں تھا ہمارے پانی روکنے کے لیے، اب وہ انہوں نے بنا لیا، لہٰذا اب وہ ہمارا پانی بھی روکیں گے اور بدماشی سے روکیں گے۔ اور آپ کو اگر اپنا پانی چاہیے تو آپ کو ان سے بڑا بدماش بننا پڑے گا، ورنہ بھوکے پیاسے مرے، شکایت نہیں کیجیے گا، آپ کو جنگ کرنی پڑے گی، چاہے آپ چاہیں یا نہ چاہیں۔ آپ بزدل ہوں، بہادر ہوں، بے غیرت ہوں، بے شرم ہوں، کھانا پینا تو آپ نے پھر بھی ہے، پیاسے تو آپ نہیں مرنا چاہتے، جنگ تو آپ کو کرنی پڑے گی، کیونکہ آپ کا مشرک دشمن اب آپ کا پانی روک چکا ہے۔